الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر۔ بیت اللہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانے اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا اختیار آ گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب ان کی ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے، اور اس کی اجر و ثواب میں بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلام سے قبل تعمیر کعبہ کا پہلا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام البازی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء و مورخین کا زمانے اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے، اور زمانے اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ کا تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلی مرتبہ ملائک علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ 5ویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے کیا۔ 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا۔ 7ویں مرتبہ قریش نے کیا، اور 8ویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر نو کیا۔ 9ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی، اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ شفاء الغرام باخبار البلد الحرام صفحہ نمبر 175 جلد اول میں یہ درج ہے۔ امام علی ابن عبد القادر طبری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے،
اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتی ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دی جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ پیارے بھائیوں، دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو امالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لیا اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو امالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کیا، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئی تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کی تعمیر کعبہ کی کچھ زمانے بعد جب عمارت کے کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کو بیڑا دیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہے اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتا ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ کو مکمل بنا ابراہیمی کی شکل دے سکے، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر کے دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ پیارے بھائیوں، جب تعمیر کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیچ ایک مسئلہ متنازع بن کر آیا کہ حجر اسود کو کعبہ کی جانب میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ قریشی قبائل کے تمام سردار دعویٰ کرنے لگے کہ یہ شرف ہمارے قبیلہ کو ملنا چاہیے، اور اسی طرح متنازع میں تشدد پکڑتا گیا۔ یہ آپسی متنازعہ قریش کی خانہ جنگی کا روپ لے لیتا کہ آخر میں سب نے اس بات پر متفق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو اس کا شرف حاصل ہوگا۔ اگلے دن کیا دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے بیت اللہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اہل قریش کو اطمینان ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اور بالآخر حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوایا، پھر حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کے تمام سردار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آئیے اور اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، اور اس طرح پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ جنگی کو آپسی میں محبت و الفت میں تبدیل کر دیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔